بلوچستان کی صحافت میں واقعتاً ان کا جو سرنیم ہے وہ بالکل اسی طرح کا مقام رکھتے ہیں. شہزادہ ہیں کوئٹہ کی صحافت کے جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. اس کے بعد میں دعوت دوں گا کوئٹہ پریس کلب کے پریزیڈنٹ اور دنیا نیوز کے بیورو چیف جناب عرفان سعید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. یہ ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی جوانی کو یاد کرتے ہیں یا نوسٹیلجیا میں کہیں گھس کے چھپ جاتے ہیں. لیکن میں کسی کو بوڑھا نہیں کہوں گا، لیکن میں ان شخصیات کے درمیان موجود ہوں جو 70s میں ہیں، 60s میں ہیں، 50s میں ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں یوتھ کے لیے، ان کی مستقبل کے لیے، اور ان طریقوں کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے وہ اسے کس طرح کریٹیولی انگیج کر پائیں گے. میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نیچرل سائنس اور سوشل سائنسز کو آمنے سامنے کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں، تو میں سب سے پہلے ایک مثال دے کر اپنی بات کو شروع کروں گا. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب برطانیہ عظمیٰ کی معاشی حالت تھوڑی بگڑ گئی تو اس کے جو ماہرین تھے دفاعی، تو انہوں نے جناب چرچل سے کہا کہ ہمارے دفاعی فنڈز کم ہو گئے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آرٹ اور ادبیات کے فنڈز کی کٹوتی کر کے انہیں دفاع میں استعمال کریں گے. تو جناب چرچل نے کہا تھا کہ پھر ہم لڑ کس چیز کے لیے رہے ہیں، ہم تو انہیں ثقافت اور ادب آرٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میں اس پینل کو شروع کروں گا. آپ سب حضرات کا بہت بہت مشکور ہیں. ہم جناب ڈاکٹر پرویز حود بھائی سے میں شروعات کروں گا تاکہ ایک ماحول بن جائے. کل آپ نے سوشل سائنسز میں مادری زبانوں کی افادیت پر گفتگو کی تھی، تو میری سوئی اٹکی ہوئی ہے نیچرل سائنسز میں اگر ہم مادری زبانوں کو استعمال کریں تو وہ کس قسم کے مشکلات ہوں گے. آپ ان مشکلات پر گفتگو کریں، اور کیا پاکستان میں جو مادری زبانیں موجود ہیں کیا وہ اتنی اہلیت رکھتی ہیں کہ وہ سائنسی نصاب وغیرہ کو پڑھا پائیں. جی یہ بہترین سوال ہے کہ کیا آپ نیچرل سائنسز کسی مقامی زبان میں پڑھا سکتے ہیں. مقامی سے میرا مطلب یہ کہ خواہ وہ اردو ہو، بلوچی ہو، پشتو ہو یا کوئی اور بھی. میرا جواب یہ ہے، اور یاد رہے کہ کل میں نے اس بات پہ بہت زور دیا کہ ابتدائی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ بچہ سب سے جلدی اسی زبان میں سیکھتا ہے. اس کے دماغ کے اندر جو کانسیپٹس بنتے ہیں وہ بہتر طور پر اس زبان میں ہے جو اس کی ماں بولی ہے. اچھا، لیکن پھر یہ آپ کو کہاں تک لے جا سکتا؟ آپ چلیے 5ویں کر لیں گے، 6ٹھی کر لیں گے، 8ویں کر لیں گے، لیکن چلیے آپ میٹرک تک بھی کر لیں، لیکن پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی نصابی کتب نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. چلیے فارسی میں کسی حد تک ہے، جرمن میں ہے، فرینچ میں ہے، لیکن اردو میں نہیں ہے، بلوچی میں نہیں ہے. لہذا ایک حد تک جا کر گاڑی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ گاڑی رک جاتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ نہ صرف آپ کو اپنی مادری زبان پر پورا دسترس حاصل ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو انگریزی بھی سیکھنی پڑے گی، اس لیے کہ وہ اب ایک عالمی زبان ہے جو انسان نے سیکھا ہے گزشتہ 400 سال میں. اور دیکھیے جدید سائنس جو ہے وہ صرف 400 سال پرانی ہے. ہاں اس سے پہلے قدیم سائنس تھی، میرا مطلب یہ کہ مسلمانوں کی سائنس تھی، اس سے پہلے یونان کی تھی، اس سے پہلے چین اور ہند کی تھی،
اور پیچھے چلے جائیں تو بابل کی سائنس تھی. لیکن اگر آپ کو اس دور جدید کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تو آپ کو اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانی پڑے گی. تو بس میرا مختصر جواب یہ، انگریزی سیکھنی پڑے گی، لیکن شروع کرنا ہے مادری زبان سے. شکریہ. آپ میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال میں آگے جا کر پوچھو، لیکن یہ بھی میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ رہتے ہیں طاقت کے مرکز میں اور آپ کی ایک پلیٹ فارم ہے بلیک ہول. بلیک ہول میں آپ اسپیس دیتے ہیں نیچرل سائنس پہ، آرٹ پہ اور دیگر علوم پہ. یہ چوکٹا ایک بن جاتا ہے مذہب کا. جب جدید سائنسی علوم کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو یہ چوکٹا، مذہبی چوکٹا اس کا بننے کی وجہ کیا ہے کہ ایک بیانیہ بن جاتا ہے. وہ اسے تھوڑا نہیں جا سکتا، اس فریم ورک سے نکالا کیوں نہیں جا سکتا اس چیز کو، تاکہ وہ ایک ماحول بن جائے سوسائٹی میں. آپ کا سوال ہمیشہ دیکھیے بہت اس کو آپ نے گھما پھرا کر پوچھا ہے، لیکن بنیادی طور پر سوال آپ کا یہ کہ مذہب اور سائنس کا آپس میں کیا رشتہ ہے اور اس زمانے میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور ہمیں کتنا وقت دینا چاہیے ان دو مختلف شعبوں کو. تو میرا جواب اس کا یہ ہے کہ سائنس اور مذہب ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں. مذہب آپ کو بتاتا ہے کہ اخلاقیات کیا ہیں، وہ بتاتا ہے کہ اقدار کیا ہونے چاہیے، یہ چیز اچھی وہ چیز بری. لیکن سائنس آپ کو دنیا کی حقیقت بتاتی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ طریقہ بتاتی ہے جس سے آپ حقائق جان سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اس لیے کہ وہ مشاہدے اور منطق کے اوپر مبنی ہے. اس کے برعکس مذہب تمام ایمان، ہر قسم کا مذہب، سارے وہ جو ایمان پر مبنی ہے، اس میں آپ وہی چیز مانتے ہیں جو آپ کو بچپن میں سکھایا گیا. اس کے برعکس سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز پتھر میں نہیں لکھی ہوئی ہے، اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا ہے، ترمیم ہوتی ہے اور ہم نئی چیزیں جانتے ہیں. تو دیکھیے یہاں ایک بڑا اہم سوال بنتا ہے کہ دیکھیے آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں بہت اسکول بنوائے ہیں، کالج، یونیورسٹی بنوائے ہیں، بہت سی عمارتیں کھڑی ہیں. لیکن ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ان کا فائدہ تب ہوگا جب آپ جانیں گے کہ تعلیم دو مختلف قسموں کی ہوتی ہے. ایک تو روایتی تعلیم ہوتی ہے اور ایک جدید تعلیم. تو روایتی تعلیم میں یہ ہے کہ جتنی معلومات ہے، جتنا علم ہے، وہ اوپر سے نازل ہوا اور اس پر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. سوال اٹھائیں گے تو غلط ہوگا. اس کے برعکس سائنس اور جدید علوم یہ کہتے ہیں کہ علم ہمیں تخلیق کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اردو زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے تخلیق علم، تحصیل علم ہے. آپ علم تخلیق نہیں کرتے روایتی تعلیم میں، جبکہ سائنس ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز تخلیق کرتی ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. اور ہاں یہ ایک آپ نے ثقافت کی بات کی، بہت اچھی بات ہے، ہمیں ثقافت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری ثقافت میں ہر چیز اچھی نہیں ہوتی. ہماری ثقافت میں یہ ہے کہ عورت تعلیم نہیں پاتی، مگر جو جدید زمانے کا تقاضا ہے وہ یہ کہ عورت اور مرد سارے ایک ہی قسم کے کام کر سکتے ہیں. اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں عورت اور مرد شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. تھینک یو. اب میں جناب ڈاکٹر مالک صاحب سے پوچھنا چاہوں کہ اے آئی کا ایک سخت جہاں دور شروع ہو چکا ہے.
बेसमत पॉलिसियों में नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत और अदब से जोड़ने के लिए आपके पास कैसा मंसूबा है जिसे आप इल्मी तौर पर पेश करना चाहेंगे? शुक्रिया जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट डिप्टी कमिश्नर साहब और उसके टीम को, और जितने दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं सिविल सोसाइटी के और प्रेस क्लब्स के, बलूचिस्तान एकेडमीज के, जिन लोगों ने इतना बहुत खूबसूरत यहाँ पे फेस्टिवल सजाया है. और ये मैं सुनकर मजीद खुश हुआ कि ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई नाम नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो कुछ किया है बशीर साहब और उसके टीम ने किया है या दूसरे अदारों ने की है. अब आप मुझे ऊपर से पकड़ना चाहते हैं, मैं नीचे से आपको पकड़ने की कोशिश करूंगा कि ये तमाम जो मर्ज हैं इनका इलाज क्या है. गो के होगा तल. अब जैसे आपने मादरी जुबानों की बात की, हमें 2013 में जो ही हुकूमत मिली विद इन 2 months हमने कानून साजी की बलूचिस्तान में 7 जुबानों को पढ़ाने की. बलूची, पश्तो, ब्राहवी, सराइकी, सिंधी, हजारगी. लेकिन यहां की ताकतवर ब्यूरोक्रेसी ने उसकी किताबें छपने नहीं दी, पढ़ाना अपनी जगह पे. तो ये तमाम जो आप कहते हैं सोशल साइंसेस, यूथ डेवलपमेंट, कल्चर डेवलपमेंट, इनका एक इलाज है कि इस मुल्क में जमहूरी और कौमी सवाल को आप हल करें, तब जाके ये चीजें ठीक हो सकती हैं. जनाब शाहजादा जुल्फ़िकार, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के मरकज की सहाफत से है. क्वेटा किस तरह का लीडिंग रोल लेकर मकरान की सहाफत को पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अदारों से छोड़ पाएगी? वो स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए ताकि मकरान की जो आइसोलेटेड की गई सहाफत है वो मेन स्ट्रीम से जुड़ जाए? शुक्रिया जी. डॉक्टर साहब ने कहा, एक छोटा सा मैं शुक्रिया अदा कर दूं सिविल सोसाइटी का, यहाँ के साफियों का, प्रेस क्लब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर मेजर रिटायर्ड बशीर बड़े साहब, जो उनकी कोशिश, जो उन्होंने अपना हिस्सा डाला इस इल्म और तहकीकी निशिस्त. और इनके लिए गवर्नमेंट की जब बात की डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब भी नाला नजर आते हैं गवर्नमेंट से. गवर्नमेंट को तमाम वो काम करते हैं सिवाय इस तरह के कामों से, इसलिए कि शायद वो डॉक्टर साहब भी उस दौर से गुजरे हैं. ये जो PSDP है ये पहचान बन गई है बलूचिस्तान की, और ये पहचान बन गई है काबीना की, ये पहचान बन गई है असेंबली की. उससे ना वो हटते हैं ना उससे वो जाते हैं, इससे बना बाहर निकलते हैं. जो बात आपने की सहाफत, और आपने कहा कि बिल्कुल एक्सक्लूड होके रह गया मकरान, तो सहाफत है कहाँ? बिल्कुल वो कह लें कि मीडिया हाउसेस के वो जो इश्तिहारात जमा करने वाले जो सेक्शन है उनके अंडर चली गई है. हम सहाफी 20, 25, 30 साल पहले हम समझते थे हमारे हाथ में आजादी या सहाफत है. अभी हम सिर्फ झूठ कहेंगे लोगों के सामने तो हम शायद कह लें कि आजादी सहाफत अब रिपोर्टर्स और सहाफी से निकल गया, अब मालकान के हाथ में है. वो एंजॉय करते हैं और मालकान तो अपना फायदा ही सोचेगा. वो जो सहाफत की एक जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम की तर्जुमानी करे, या अगर दूसरे लफ्जों में तर्जुमानी शायद गलत होगा, अगर हम ये कहें कि उसके इंटरेस्ट को वो देखे और सच उनके सामने लेके आए. अब सहाफत तो आप मकरान का रो रहे हैं, मैं तो पूरे पाकिस्तान का रो रहा हूँ. मैं पौने 3 साल रहा प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट. मुझे पता है कि किस मुश्किलात से जो है वो चीज़ें हम चीज़ों को संभाल रहे थे, क्या प्रेशर थे, किस तरह हम बात करते थे. फिर तंजीमें तबाह हो गई हैं,
جو اسٹرگل کرتی ہیں, جو آزادی صحافت کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں, جو جرنلسٹ کے لیے ان کی معاشی جو انٹرسٹ ہے ان کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں, وہ خود بھی اس کا بہت سے مسائل مصلحت کا شکار ہو گئی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ صحافت بلوچستان کے پورے بلوچستان کی مکران سے نکل کر اگر آپ سوچیں اس کو تو پورے بلوچستان اور پورے پاکستان کی یہی صورتحال ہے. جناب عرفان سعید صاحب سے ایک سوال ہے. جس طرح شہزادہ صاحب کہہ رہے تھے تو یہ بلوچستان کی گمشدہ صحافت کو ڈھونڈنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بلوچستان تو ہے لیکن اس کی صحافت گمشدہ ہے. بہت بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تمام منتظمین کا, خاص طور پہ یہاں پہ جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, سول سوسائٹی ہے, اور سب سے بڑھ کر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب اور ان کی پارٹی کا, ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا. اور میری تقریباً کوئی 30-35 سالہ صحافتی کیریئر میں ہم پہلے بھی مکران آتے رہے ہیں, گوادر بھی آتے رہے, پنجگور بھی, تربت بھی, لیکن میں کافی عرصے کے بعد ابھی تربت آیا اور تربت مجھے بڑا بدلہ سا نظر آ رہا ہے. اور اس میں میں یقیناً ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں تربت کی جو شکل تبدیل کی ہے وہ آج ہمارے لیے, پورے پاکستان کے لیے ایک مثال ہے. اور یہاں پہ جس طریقے سے نوجوانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہمارے نوجوان بچے جو جس طریقے سے تعلیمی سرگرمیوں میں, خاص طور پہ کیچ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ جو تعلیمی سرگرمیوں میں جس طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, تو یقیناً یہ گائیڈ لائن تھی ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب یا ان کی پارٹی کے یا ان کے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو سنجیدہ لوگ ہیں, دانشور ہیں, ادیب ہیں, انہوں نے نوجوان کو جس سمت کی طرف موڑا ہے, یہ ہم پورے پاکستان سے ہی توقع یہ کرتے ہیں, پورے پاکستان کی قیادت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے نوجوان کو اس سمت کی طرف موڑے جس میں اب دنیا ہمیں جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکے. تو آپ نے بات کی صحافت, گمشدہ صحافت کی. گمشدہ صحافت شاید ذوالفقار نے بڑی اچھی بات کی کہ پورے پاکستان میں ہے. اس وقت پورے پاکستان میں کیا آپ کو صحافت نظر آتی ہے؟ ہم تو, میں صوبائی دارالحکومت آدھا پاکستان جسے بلوچستان کہتے ہیں, اس آدھے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. سنا ہے کہ بہت سے معاشروں میں ہم سمیت سائنس کا رائیول مذہب کو سمجھا جاتا ہے, لیکن دانا کہتے ہیں کہ سائنس کا رائیول فلسفی ہے. تو میری خواہش رہی ہے کہ میں آپ سے جاننا چاہوں, میں نے کئی بار آپ کو ڈان نیوز پیپر میں پڑھا ہے, کچھ سمجھا کچھ نہیں سمجھا, تو خواہش تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھوں تو آپ سے سوال کروں کہ آپ جو اس طرح کی غالب کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کے ایک عکس بناتے ہیں سوسائٹی کی یا آرکیٹیکچرنگ کرتے ہیں سوسائٹی کی, تو آپ کا آئیڈیل تعلیمی نظام کن عناصر پر مشتمل ہے؟ آئیڈیل تعلیمی نظام وہ جس میں آئیڈیل تعلیم لوگوں تک پہنچائی جا سکے. تو آئیڈیل تعلیم کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سے حقائق حفظ کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیٹ جی ٹی پی بن جائیں. آئیڈیل تعلیم وہ ہے جو دماغ کے دریچے کو کھولتی ہے, وہ جو ایک انسان کو سوچنے اور سمجھنے اور فیصلہ سازی پر آگے بڑھاتی ہے. تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کو متجسس بنانا ہے, اس کے اندر وہ چیز ڈالنی ہے کہ وہ ہر وقت سوال کرتا رہے کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں. صرف اس کو
جواب نہیں دینا ہے، اس کو وہ طریقہ بتانا ہے جس سے وہ کسی جواب تک پہنچ سکے. تو یہ ایک جدید تعلیمی نظام کی منزل ہے، اور جو جتنا اچھا نظام ہوگا اتنا ہی یعنی ان کی کامیابی کی پیمائش یوں ہوتی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں امریکہ میں، چین میں، جاپان میں، جہاں جہاں، جو چیٹ جی پی ٹی اور انٹرنیٹ اور گوگل ان کے پاس ہے، سو ہمارے پاس بھی ہے. لیکن پھر اتنا بڑا فرق کیوں ہے ان کی اچیومنٹس میں اور ہماری اچیومنٹس میں؟ وہ اس لیے کہ ادھر بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کیا جائے. وہ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے آپ اس کو یوں سٹرکچر کریں، اس کی مختلف اقسام الگ کریں، اور پھر اس کے اوپر منطق کی اطلاق کریں، اپلائی لاجک. اس کے برعکس یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو کامیابی کا پیمانہ ہے وہ یہ کہ آپ نے کتنے نمبر لیے میٹرک کے امتحان میں یا ایف ایس سی کے امتحان میں، اور وہ امتحانات جو ہیں وہ سارے رٹے کے ہوتے ہیں. اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بلیک ہول کا ذکر کیا کہ کچھ بچے آئے ہمارے پاس جن کے تقریباً پورے نمبر تھے 1100 میں سے 1100، لیکن جب ہم نے ان کو پرکھا تو دیکھا کہ بہت بڑا فرق ہے. کچھ بچے بہت ذہین اور انہوں نے اپنے طور پر پڑھائی کی تھی، ان کے والدین نے بھی ان کو متجسس بنایا تھا، اور دوسری طرف وہ جو صرف نمبروں کی دوڑ میں لگ گئے. تو غرض یہ کہ آج تعلیمی مواقع پوری دنیا میں یکساں مہیا ہیں، میسر ہیں، لیکن جو اس سے زیادہ استفادہ کر سکتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے دماغ میں یہ آئیڈیا ڈالا ہے کہ پوچھو پوچھو پوچھو، سوال کرو اور جوابات اس طریقے سے ڈھونڈو. بہت بہت شکریہ. جناب ڈاکٹر مالک صاحب سے ایک سوال ہے، وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ جنہوں نے بہت اسٹرگل کی ہے اس سوسائٹی کو بہتر کرنے میں. تو آپ ماضی کو آل سے کمپیئر کرتے ہوئے بلوچ نوجوانوں کی اپنی زبان اور ثقافت سے جڑت کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں، جو کل بھی میں نے عرض کی، جو کریشنز لٹریچر میں، پالیٹکس میں، چاہے بی ایس او کی وجود ہو جو 60s میں، یا اس زمانے میں جو بڑے بڑے ہمارے ادیب شعراء نے جنم لی، جس میں امان اللہ گچکی صاحب، بشیر بلوچ صاحب، صدیق آزاد، صورت خان مری، حکیم بلوچ، غفار صاحب، نعمت اللہ گچکی، کریم دشتی، یہ میں 70s سے پہلے کی بات کہوں. 70 کے بعد تو لمبی لسٹ ہے لٹریچر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کریٹیو لوگ تھے. مجھے یاد ہے کہ غفار صاحب نے ایک دن کہا کہ جب ہم کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے تو ہر سال ہم بی ایس او کی طرح سے ایک بڑا فنکشن کرتے، تو ہمارا چیف گیسٹ فیض احمد فیض صاحب تھے. جو ہم نے وہاں پہ مقالے پڑھے، جو آرٹیکل پڑھے، تو فیض صاحب نے آخر میں اسپیچ میں کہا کہ میں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کے دانشوروں سے خطاب کر رہا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نئے نوجوان آ گئے ہیں ان میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان لوگوں نے لٹریچر کو ایک نئی شکل دی. خاص طور پر مختلف اکیڈمیز ہیں جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سب ارتقاء کے ماننے والے ہیں.
میری بلیو یہ ہے کہ اب ہماری زبان کو، ہماری کلچر کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتا ہے. ہم آگے بڑھیں گے، چاہے شعر و شاعری ہو، چاہے آپ کی جو ہے نا لفظاں کے دوسرے تہر ہوں. تو میں تو بہت پر امید ہوں کہ جو آج کا جو یہ بچی ہیں اور یہ ہمارے نوجوان ہیں، یہ ہم سے بہت زیادہ لائق ہے. بہت بہت شکریہ. ہمارے فیسٹیول کا تعلق اور تھیم کلچر پہ ہے. تو جناب شہزادہ ذوالفقار صاحب سے سوال ہے کہ پاکستان میں مختلف ثقافتیں، مختلف اقوام موجود ہیں. ان ثقافتوں میں بریجنگ کے لیے میڈیا کس طرح کا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، میڈیا کا بڑا ایک رول ہے اور جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ کا جو پہلا سوال تھا، اب لوگ شاید مین اسٹریم میڈیا اس کا بھی وہ شاید محتاج نہیں رہے ہیں. اب سوشل میڈیا جو آ گیا ہے، یہ آپ زیادہ کنیکٹ رہ سکتے ہیں دوسرے لوگ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے آڈینس کے ساتھ، اپنے ویور کے ساتھ، اپنے لسنرز کے ساتھ. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ فلاں ٹی وی وہ آپ کی چیزوں کو نہیں دیکھتا. چھوٹی سی چیز بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا عمل دخل کتنا ہے. آپ نے ایک بات کی، ایک نیا لفظ آیا ہے کوئی 10-12 سال سے ہی، بیانیہ، نیریٹو. سب اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف، ربڑ کی طرح، کہ وہ بیانیہ، ہمارا بیانیہ، اس کا بیانیہ، اس کا بیانیہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا رول بالکل ہے، لیکن اب چیزیں آگے نکل گئی ہیں اور شاید پریشانی بھی زیادہ ہے کہ یہ اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا جرنلزم، یہ عرفان سعید صاحب نے کیا تھا، تو اس وقت ہم پرنٹ میڈیا کی بات کرتے تھے. اس کے بعد پھر ہم نے بھی میڈیم تبدیل کیا، ہم بھی گئے جا کر الیکٹرانک میڈیا کی طرف. اب سوشل میڈیا آ گیا. اب سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ویلاگ شروع کریں، آپ جا کے بیٹھ جائیں، کیوں آپ وہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ابھی تو آنے والا دور یہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلچرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کی جو وہ ہے، وہ سوشل میڈیا بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے. آرگنائز انداز میں اگر آپ کریں، اور یہ جو پی کا قانون آیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ خوش فہمی میں تو ہم ہیں کہ وہ ہمارے لیے آیا، لیکن ہمارے سے زیادہ وہ سوشل میڈیا کے سر پر ایک لٹکتی تلوار ہے، جس میں بڑے خوبصورت انداز میں ایک اتھارٹی بھی قائم کی گئی ہے اس میں، اور اس اتھارٹی میں لازم ہے کہ وہ اتھارٹی گائے بگائے گورنمنٹ کی ڈائریکشنز کو فالو کرے. بائنڈنگ ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سجیشن دی وہ اس کو مانے یا نہ مانے. تو گورنمنٹ کس قسم کی ڈائریکشن دے سکتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں. 3 سال قید بھی اس میں ہے، 2 ملین جرمانہ بھی ہے. تو وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اب شاید پریشانی ان کو وہ ہے، کیونکہ ٹی وی چینلز پہ تو آپ نے دیکھا کہ ایک لائن کی مار ہے، ان کو ایک بندہ بھیج دیتا ہے کہ ڈائریکٹر نیوز کو، اور وہ ڈائریکٹر نیوز آرام سے بیرو چیف ہیں دنیا کے، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیختے رہیں گے کہ یہ خبر ہے. انہوں نے نہیں رہنے دیں، ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو وہ ویٹ ہی کرتے رہیں گے. تو سوشل میڈیا اصل ہے جس پہ میرے خیال میں ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ کس طرح ہم اس کا بہتر انداز میں اس کا کریں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے، آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں لیکن ثقافت سے میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں اس کا جواب دینا. ڈاکٹر صاحب نے جب BNA کی گورنمنٹ تھی، بلوچستان نیشنل الائنس کی، ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی
اور انہوں نے کچھ جب ڈاکٹر صاحب نے وہ ذکر کیا کہ وہ بیوروکریسی اتنی مضبوط تھی، انہوں نے وہ نہیں کیا. دیکھیں زبان سے محبت سب کو ہوتی ہے، اپنے کلچر اپنے ٹریڈیشن اس سے سب کو وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ مرے، ڈائنگ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں شاید مجھ سے اختلاف کریں ڈاکٹر صاحب بھی اور شاید یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے لوگ، زبان سیکھنی چاہیے، اس کا استعمال ہونا چاہیے. میڈیم آف انسٹرکشنز 2 سال تک تو ٹھیک ہے زبان میں، اس کے بعد ڈاکٹر پرویز بھائی نے پھر زور دیا کہ انگریزی سیکھنی چاہیے. تو آپ اپنے بچے کو انگریزی سکھائیں گے تو آپ ریسرچ میں، آپ تعلیم میں، تخلیق میں آپ آگے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے میڈیم آف انسٹرکشن وہ ہے. ایک دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سندھ کے، اور انہوں نے کہا کہ آپشنل ہے ہمارے لیے کہ کیمسٹری اور فزکس اور میتھ سندھی میں آپ کر سکتے ہیں، ماسٹر کر سکتے ہیں. تو میرا ایک سوال ان سے تھا کہ میں نے کہا اگر آپ یہ ہے تو پھر آپ کو جب پی ایچ ڈی جرمنی بلائے گا، آپ کو آسٹریلیا تو اور امریکہ میں، پھر آپ کیا سندھی وہاں بھی کوئی ٹیچر ہوگا؟ وہ خاموش ہو گئے. میں نے کہا یہاں آ کے ایک بریک لگ جاتے ہیں کہ پھر آپ نے اپنے میٹرک کے بعد 6 8 10 سال جو آپ نے لگائے ہیں، وہ 6 8 10 سال آپ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ یہ علم کس کو دینا چاہتے ہیں؟ ڈسیمنیٹ کیسے کریں گے آپ؟ تعلیم تو وہ ہے کہ جو کچھ میں نے لیا اور میں اس کو ڈسیمنیٹ کروں، میں پھیلاؤں، دوسرے لوگوں کو دوں. تو مادری زبان جو ہے وہ ایک 2 سال تک 3 سال تک بالکل ٹھیک ہے، وہ جلدی سیکھتا ہے. لیکن آگے چل کے آپ کو وہ جو ہے اپنے بچے کو سکھانا ہے تاکہ وہ مقابلہ کرے، صرف اس گاؤں میں نہیں، وہ جا کر صوبے میں، ملک میں اور انٹرنیشنلی جا کے مقابلہ کرے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے تو عرفان سعید صاحب سے میں اسی جانب بالکل ان کو لے جانا چاہوں گا کہ ایتھکس کیا ہونے چاہیے. ایک سیلاب ہے ڈس انفارمیشن کی، مس تو چھوڑیے، ڈس انفارمیشن کی ایک سیلاب ہے. تو سیلاب میں ثقافتیں بھی لڑ پڑ رہی ہیں، تو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس ایتھکس کی باؤنڈریز کہاں تک ہونی چاہیے؟ شکریہ. آپ ایتھکس کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. سوشل میڈیا کی شاہ صاحب نے بات کی، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں پہ کچھ فلٹرز ہیں. وہاں پہ جب خبر کوئی رپورٹر فائل کرتا ہے تو اس کے کچھ فلٹرز سے گزر کے وہ خبر پبلک تک پہنچتی ہے. یہ نہیں میں کہتا کہ وہ ساری حقیقت ہوتی ہے، اس میں بھی کئی چیزیں شامل کر دی جاتی ہیں یا بائی فورس بھی اس میں کچھ چیزیں شامل کرائی جاتی ہیں. ایتھکس کی بات کی سوشل میڈیا پہ. اس دن ڈاکٹر صاحب موجود تھے اسمبلی میں بھی تھا، اور سوشل میڈیا کی بات ہو رہی تھی جس پہ سی ایم بلوچستان نے، اور نہ صرف سی ایم بلوچستان ہے بلکہ پوری اسمبلی اس بات پر متفق تھی کہ جو سوشل میڈیا پہ جو غیر ایتھکس اور غیر تصدیق شدہ خبروں کو جس طریقے سے بے دریغ اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا اس کو شائع کر دیا جاتا ہے، اس پر تمام پولیٹیکل جماعتیں اور انکلوڈنگ پریس کلب، بلوچستان یونین آف جرنلسٹ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، تمام اس چیزوں پہ ایک پیج پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بالکل کچھ ایتھکس ہونے چاہیے. غیر منطقی خبریں، کسی کی بھی پگڑی اچھال دینا بغیر کسی سوچ سمجھ کے آپ کسی کی خبر چلا دیتے ہیں. اسمبلی میں اس دن اس پر بڑی بحث ہوئی اور ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ لوگ اس پہ کوئی قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. نوجوان ہمارا جو ہے اس کو یہ جو آج آپ نے یہ جو اتنا خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، جہاں پر میم جب انٹر ہو رہے تھے پینٹنگز تھی، سٹالز تھے، بچیوں نے جو یہاں پہ بچوں نے جو ایک اپنے ہنر سے یہ سٹال سجائے ہیں، اس کا امیج بھی میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ ایک پازیٹیو امیج ہمارے یہی نوجوان ہی اس کو سوشل میڈیا پہ لا سکتے ہیں. قومی میڈیا کو تو فرصت نہیں ہے، وہ تو صبح شروع ہوتے ہیں عدالتوں کے کیسز پہ اور رات کو پرائم ٹائم پہ انہی عدالتوں کے کیسز پہ پھر
ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پر اتنا بڑا خوبصورت میلہ سجا ہے. وہ کوئی، میں کسی سی ایم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، پنجاب کی چیف منسٹر وہ کھڑی ہوتی ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کریں، وہ بھی نوجوان ہیں اور ہمارے بھی یہ نوجوان ہیں. ہمارے نوجوانوں میں ان سے میں یہ نہیں کہ میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پہ کے نوجوانوں میں بہت ٹیلنٹ ہے. ان کے اس ٹیلنٹ کو بھی قومی میڈیا میں آنا چاہیے، سوشل میڈیا پر آنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے سوشل میڈیا بھی ہمارا آج کل وہ چٹخارے دار خبریں، دھماکے دار خبریں ہوں، کسی کی پگڑی اچھالے، کسی کے اسکینڈل سامنے لائیں،